اگر آپ کے بال بہت لمبے نہیں ہیں، بہت باریک ہیں، بہت کمزور ہیں اور وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں، بہت رف سے ہیں، یا پھر ان میں کوئی شائن نہیں ہے، تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے، کیونکہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو پیاز سے بنا ہوا ایک تیل بنانے کا طریقہ سکھانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک اسپیشل اور خالص حکیمی نسخہ ہے جسے استعمال کرنے سے آپ تمام مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ گھر پر آئل بنانے کے دوران جو غلطیاں کی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اس لیے ویڈیو کو پوری دیکھیے گا اور کوئی حصہ بھی سکپ مت کیجیے گا۔ تو چلیں دوستو یہ خالص تیل بنانا شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ہم نے 1 پاؤ کوکونٹ کا آئل لے لینا ہے، لیکن دوستو آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جس برتن میں آپ نے کوکونٹ آئل لینا ہے وہ بالکل بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے، اسے اچھی طرح خشک کر کے پھر ہی اس میں کوکونٹ آئل کو ڈالیے گا۔ تو دوستو آئل کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے درمیانے سائز کا پیاز لے لینا ہے، اور دوستو اس پیاز کو چھیل کر باریک کاٹ لینا ہے۔ دوستو ایک بات کا آپ نے یہاں بھی خیال رکھنا ہے کہ پیاز سفید نہیں ہونا چاہیے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پیاز سرخ ہو، کیونکہ جن آئل کی ہمیں ضرورت ہے وہ سفید پیاز میں نہیں پائے جاتے بلکہ سرخ پیاز میں ہی پائے جاتے ہیں۔ دوستو اس مفید تیل کو بنانے کے لیے تیسرے نمبر پر جو ہمیں چیز چاہیے وہ لونگ ہے۔ دوستو لونگ ایک خوشبودار گرم مسالہ ہے۔ دوستو اس کے بعد ہمیں ایک باؤل لینا ہے جس میں ہم ان سب چیزوں کو پکائیں گے۔ دوستو یہاں پر بھی میں آپ کو ایک بات دوبارہ بتاتا چلوں کہ باؤل ذرا برابر بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ باؤل کو دھونے کے بعد اچھی طرح کسی خشک کپڑے سے صاف کر کے پھر ہی اس میں تیل ڈالنا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ نے باؤل کو آگ پر رکھ دینا ہے۔ آئل کو ہلکا سا پکانا ہے، جیسے ہی آئل گرم ہونے لگے تو اس میں پیاز کو ڈال دینا ہے۔ دوستو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پیاز کو ٹھنڈے آئل میں نہیں ڈالنا ہے، پیاز کو گرم آئل میں ہی ڈالنا ہے۔ یہی غلطی ہے یہاں پر ہم جو کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا آئل ٹھیک نہیں بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں لونگ کو بھی شامل کر دینا ہے، اور یہاں سے اصل چیز شروع ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح ہلاتے رہنا ہے۔ تو دوستو آپ نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے جب تک یہ پکتے رہیں گے، کیونکہ دوستو پیاز اور لونگوں میں بھی آئل موجود ہوتا ہے، تو دوستو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اس کو پکنے کے دوران مسلسل ہلاتے رہیں گے۔ جی ہاں دوستو آپ نے گرم تیل کو رکھ دینا ہے ایک سائڈ پر، اور وہ تب تک انتظار کرنا ہے جب تک یہ ٹھنڈا خود بخود نہ ہو جائے۔ دوستو جیسے ہی ٹھنڈا ہو جائے اسے آپ نے کسی چیز سے چھان کر تیل کو نکال لینا ہے۔ دوستو آپ کا بہترین ہربل تیل تیار ہو چکا ہے، اور دوستو اسے آپ نے کسی صاف خشک بوتل یا شیشی میں نکال لینا ہے۔ اسے آپ 6 ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دوستو ایک بات کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ وہ یہ کہ آپ نے اسے جس بوتل، جس شیشی یا برتن میں رکھنا ہے اس میں پانی کا بالکل بھی ذرہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو اس آئل میں اگر پانی کا ایک چھینٹا بھی شامل ہو گیا تو یہ آئل خراب اور بدبودار ہو جائے گا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید مفید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور اپنے بارے میں مزید ہربل ٹوٹکے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔